حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس بی بی کو پیغام بھیجا تو وہ ان کے پاس تشریف لے آئیں، تو بلقیس کو سلطنت، حکومت کی کسی چیز کو چھوڑنے کا افسوس نہ تھا کہ یہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی۔ ہاں البتہ اپنے تحت کے چھوڑنے کا افسوس تھا کہ تحت میرے پاس ہی رہا۔ جس سے بندہ بیٹھتا نا، وہی ہوتا نا تحت ایک وہ تحت ہوتا جا تختے دن آئیں کر بندہ جھولا بھی جھول جائے، ایک ہوتا وڈا جا تحت، یہ صرف بادشاہ بند ہے، ملکہ ہی بند ہے۔ اچھا جی، ہاں البتہ اپنے تحت کے چھوڑنے کا افسوس تھا، اور یہ افسوس ہونا تو گناہ کا کام نہیں۔ کسی کے مرنے پر افسوس ہونا، کسی چیز کے گم ہونے پر افسوس ہونا، یہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہے کہ بھئی افسوس، گھر چھوڑنے کا افسوس ہونا، یار چنگے بھلے گھر چ رہ رہے سن، چھڑنا پی گیا، یار مل کے کٹھے رہ رہے سن، یار علیحدہ ہونا پی گیا۔ کسی بھی چیز کا افسوس ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں، کیونکہ ہمارے دلی رغبت، ہمارے جو دل ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، جس چیز سے محبت کرتے ہیں، اسی جب وہ چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ افسوس۔ اگر میں یہاں پر ایک دن نہ آؤں تو افسوس میں آیا ہی نہیں، یار مجھے بھی افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں مرکز پر گیا ہی نہیں، ایک دن پورا افسوس۔ کسی چیز کا افسوس ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ محبت ہوتی ہے، دلی رغبت ہوتی ہے۔ بچوں کو چیزوں سے محبت ہوتی ہے، چیز کے گم ہو جانے سے افسوس سے بندہ نکل نہیں سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے جو بڑا افسوس، کسی کا مر جانا، ماں کا، باپ کا، بہن کا، رشتہ دار کا، زمین، کسی کے مر جانے پر افسوس 3 دن کے لیے رکھ دیا کہ 3 دن تک تم سوگ کر سکتے ہو، افسوس کر سکتے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کے مر جانے پر افسوس 3 دن کا ہے۔ ہاں البتہ عورت کے لیے خاوند کے مر جانے پر افسوس 4 ماہ 10 دن کا ہے، لیکن کسی کے مر جانے پر افسوس 3 دن کا ہے۔ اور افسوس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں نمازیں نہیں ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی۔ افسوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اظہار نہ کیا جائے، اظہار کیا جائے، یار میری محبتی ماں فوت ہو گئی، یار بڑا افسوس ہوا یار، میں نے 3 دن خوب ڈٹ کے افسوس کر، یار مجھ سے یار یہ چیز چلی گئی، یار افسوس 3 دن افسوس کریں، اس کے بعد الحمدللہ یار اللہ دی مرضی۔ کیونکہ 3 دن تک جو میں سمجھتا ہوں 3 دن کے بعد بھی اثر رہے تو اس کا مطلب ہے دل میں محبت الہی نہیں ہے، اللہ دی مرضی تے راضی نہیں ہے، اور 3 دن ایسا مرے دیتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کا افسوس جو ہے 1 منٹ میں ہو جائے کہ الحمدللہ جہاں پر گئی ہے بہت اچھی جگہ ہے، اگر آپ کا افسوس اس طرح کا ہو جائے اس کا مطلب یو آر گریٹ، کہ اللہ کی مرضی پر چلنے والے لوگ ہیں، کہ ایک لمحے میں کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا صحیح ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ بلقیس کو سلطنت کی کسی چیز کے چھوڑنے کا افسوس نہ تھا، ہاں البتہ اپنے تحت کے چھوڑنے کا افسوس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس کیفیت سے باخبر ہو گئے، جان گئے کہ اس کو پریشانی کیا ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مریض کے مرض کی خبر ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس کو یار تکلیف کیا ہے اور کہاں سے ہے، وجوہات کیا ہیں، تب اس کا علاج کرتا ہے۔ اگر وجوہات ہی نہ معلوم ہو، جیسے اکثر لوگ کیا کریں گے، جیسے سر درد ہوگا 2 پیناڈول کی گولیاں کھا لیں گے، وہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سر درد جو ہے یہ بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ہو رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تب ہو رہا ہے، کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے۔ سر درد کی کئی وجوہات ہیں، جسم تھکا ہوا ہے تب 2 گولیاں کھا لی۔ ویسے پیناڈول کا نقصان کوئی نہیں ہے، آپ روزانہ بھی کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ویسے سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اٹھاتا ہے گولی کھا لیتا ہے کہ بھائی میرے سر میں درد ہے، یہ پیناڈول سے ٹھیک ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بی پی میں بی پی کی گولی لینی ہے، بلڈ پریشر میں بی پی کی گولی لینی ہے خود بخود۔ وہ ڈاکٹر تھا نا، تو اس کے پاس گئے نا، تو انہیں ڈاکٹر صاحب میں دوائی لیتی سی، کہتا پھر میں تو پاگل ہی اتنے بیٹھا، یہ دوائی تھی آپ ہی کھانی ہے۔
ہم تو اسٹوپڈ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر سے پوچھ کر دوائی لینی چاہیے. یا اپنے آپ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے تو میں یہ کر لوں گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو اس کی مرضی. پھر آگے چلتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس کیفیت سے باخبر ہو گئے. تو کسی کی کیفیت سے باخبر ہو جانا, اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے, تو پھر میں اس کے ساتھ ویسے ہی چلوں. اور بزرگ سمجھایا کرتے تھے اگر آپ کا ساتھی دوست بزدل ہے تو کبھی اسے بہادری میں آزمائے گا نا, دوستی ٹوٹ جائے گی. اگر آپ کا دوست بخیل ہے تو اسے کبھی سخاوت میں آزمائیے گا نا, دوستی ٹوٹ جائے گی. اس لیے جس کی کمی جو ہے اس کو اس میں نہیں آزمانا. میں میرے رشتہ دار تھے, میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے کہا جی میں نے نا اپنے بھائی کو نا حصہ دینا ہے, تو بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو حصہ دے دیا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار حالات ہی ساڑھے بڑے خراب نے, میرا پتر باہر دے ملک کچھ چاہتا ہے لیکن پھر بھی دیکھ میرے پاس کچھ, میں یہاں سے پیسے بھیج رہا ہوں, دیکھ کیسے حالات ہیں. انہیں آدھا گھنٹہ میں تقریر کر چھڑی. اچھا اس وقت نا مجھے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی. جب میں باہر نکلا نا تو مجھے تب سمجھ آئی اس نے جو تقریر کی ہے نا وہ اس لیے کی ہے کہ ہم سے پیسے نہ مانگنا. تو بات سمجھ آ گئی نا. تو مجھے سمجھ آئی کہ اس کو کہنے کا مطلب ویسے تھا انفارمیشن دینا, لیکن اس نے کیا غلط سمجھا کہ یہ شاید پیسے مانگنے لگا. یہ اس کی غلط فہمی تھی. اور بندہ بعض اوقات غلط فہمیوں کے عذاب میں آ جاتا ہے, کبھی کبھی خوش فہمیوں کے عذاب میں آ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے میں سمجھوں کیا نام ہے تمہارا, حمزہ امیر آدمی, میں حمزہ یار یہ حمزہ کہے میرے کو تو ہے ایک آنکھ نہیں, پتہ نہیں مانگ کیوں لیتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. اسے مجھے پہلے باخبر ہونا چاہیے تیرے پاس پیسے کتنے ہیں, اس کے بعد مانگنا چاہیے کہ یہ دے دو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے میرے؟ پہلے دوست سے باخبر ہونا چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر سمجھ آئے کہ اس کے پاس نہیں ہے پھر مانگنا نہیں, پھر اسے دینے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کے کام آ جاؤں. اچھا جی, ذرا تھوڑے لیول سے آنا بھی پہنتا نا. بچے میرے سامنے اتنے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں, میں کہنا کسی نہ کسی طریقے سے سمجھاواں تو صحیح, کیونکہ ٹھیک ہے نا, سمجھ آ جاتی ہے نا, تمہیں ڈٹ ہی سمجھ آتی ہے الحمدللہ. تو فرمانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس کیفیت سے باخبر ہو گئے کہ اسے اپنے تحت کی یاد ستاتی ہے, چونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے اور دل سے دل تک راہ ہو چکی تھی اور باہمی تعلق استوار ہو چکا تھا, اس لیے وہ ان کے دل کی حالت کو جانتے. حالت کو تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, حالت تو ایسے بھی ہوتا ہے نا. اگر کہے نا کوئی عباس کہے یہ حاجی صاحب نے اس طرح کیتا ہے تو میرے اینا پتا ہوگا حاجی صاحب اے کر سکتے اے نہیں کر سکتے, تعلق دی وجہ نا. اگر مجھے کہا جائے حالت صاحب نے ایج کیتا ہے تو میں کہاں گا اینا کر سکتے اینا نہیں, کیونکہ ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے نا. جب باہمی تعلق استوار ہو چکے نا تو اس کے بعد طبیعت ٹھیک ہے تو لگ نہیں رہی, کیا ہوا, جانا چلا جا, ایزی ہو, لیٹ جا, اور کیفیت میں بندہ بیٹھا رہے اور سنے بھی نہ تو پھر مزہ نہیں نہ آتا, میری کیفیت خراب ہو جائے گی. اور شکلیں بتانی شروع ہو جاتی ہیں نا کہ یار کچھ ہو رہا ہے, تو میں وہ شکل دیکھتا انجن دی کری جانا پیا, تو میں کہ میں پوچھنا پا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے لگا دوبارہ. ویسے کہا یار وہ مسجد میں بیان کر رہا تو ایک بندہ میں اسے دیکھ رہا ہوں ایسے گر کے گرا, میں کہ اس سے پوچھو یہ کچھ اسے کچھ ہونے لگا. اچھا اسے اٹھایا, کہتے نہیں کچھ نہیں, کہتا اگر ہو بھی گیا تو مسجد ہی ہونا ہے نا الحمدللہ. بعد میں اسے ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا, اسے لے کر گئے تو پتہ لگا اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا مسجد میں, لیکن وہ اس نے اس وقت تو برداشت کر لیا لیکن بچ گیا تھا. بعد میں اب مجھے معلوم نہیں آتا نہیں ہے مسجد میں. اچھا جی, کیونکہ دل سے دل کو راہ ہو چکی تھی اور باہمی تعلق استوار ہو چکا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے اور دور سے انسانوں کے دلی راز سمجھ لیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی دور سے آپ آ رہے ہیں, آپ کا لشکر آ رہا ہے, تو آپ نے
کان میں چونٹی کی آواز سنائی، کان میں چونٹی کی آواز سنائی. چونٹی کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لشکر آئے گا ہمارے اوپر سے گزرے گا، میں تباہ و برباد کر کے چلا جائے گا. اور آواز کس نے سنی ہے؟ بہت دور ہے، لیکن چونٹی کی آواز ان کو سنائی دی. اور چونٹی جو ہے اپنے لشکر میں کہہ رہی ہے کہ بھائی نکلو، بھاگو، لشکر آ رہا ہے، تباہ و برباد کر دے گا. چونٹی شروع میں ہمیں نہ سمجھایا جاتا تھا، ہمیں سمجھایا جاتا تھا سائیکل تے بھی جاندے ہیں اگلے ٹائر دے اگے تہاڈے کوئی کیڑی آئے تو ذمہ دار تسی، پچھلے ٹائر تھلے آئے تو ذمہ دار تسی نہیں ہے. تانوں اینا بھی پتہ ہونا چاہیے تہاڈے ٹائر تھلے جڑی نا کیڑی آئی تے اگے دیکھ کے دھیان نال. یہ ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ بھئی اتنا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ٹائر کے نیچے نہیں آنی چاہیے. پچھلے ٹائر کے نیچے تو پتہ نہیں نا، اگلا ٹائر جو ہے وہ کہاں سے گزرا ہے یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ کو راستے کا علم ہونا چاہیے کہ راستے میں ہوتا کیا کیا ہے. آپ روزانہ جانے والے ہو، آپ کو راستے کا علم نہ ہو. اس لیے جس راستے سے، جس گلی سے آپ روزانہ گزرتے ہیں اس کو غور سے دیکھا بھی کریں، یہاں پر کیا کیا چیز لگی ہے، کھمبا کہاں لگا ہے، فلانی چیز کہاں لگی ہے، غور سے دیکھ کر بھی گزرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس کیفیت سے باخبر ہو گئے کیونکہ دل سے دل تک راہ ہو چکی تھی اور باہمی تعلق استوار ہو چکا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے چونٹی کی آواز سن لیتے تھے اور دور سے انسانوں کے دلی راز سمجھ لیتے تھے. قرآن پاک میں ہے کہ جب چونٹیوں کے جنگل میں حضرت سلیمان پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر پامال نہ کر دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا پڑے. جس کو پتہ لگ جاتا ہو نا اگلا کی سوچتا ہے تو دل ہنستا ہی ہوئے گا، غلط سوچ رہا ہے، میرے بارے میں اس کی رائے غلط ہے، تو وہ مسکرائے گا، لیکن وہ کوشش کرے گا اس کی رائے کو غلط ثابت کرنے کی دل ہی دل میں، منہ تے نہیں. اوے میرے متعلق غلط سوچتا ہے، سوچنے دیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے، سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، کوئی سوچتا ہے سوچنے دیں، ہمیں صرف اپنا کام کرتے چلے جاتے. فرمانے لگا اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں کہ بلقیس کو تحت سے کیوں محبت تھی تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. بیان کر دینا نا یہ بڑا ہی اوکھا ہوتا ہے، سمجھنا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. بابیاں دی گل نو سمجھنا حالانکہ انہوں نے بڑے آسان جے انداز سمجھانا ہوتا لیکن ساڈے سر تو لنگ جاتا. کہنے لگے کہ میں پھر بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں. قلم، کاتب، کاتب کون ہوتا ہے؟ لکھنے والا. لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب. قلم جس سے لکھا جاتا ہے. قلم کاتب کا آلہ ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے. قلم کاتب کا آلہ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے باعث محبت ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے لکھتا ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے کام کی چیز ہے. اسی طرح ہر کاریگر کا آلہ اس کے لیے مونس ہوتا ہے. محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ بلقیس اپنے تحت کو ساتھ لے آتی کیونکہ وہ اس پر بیٹھتی تھی، لیکن چونکہ اس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ تھی اس کو منتقل کرنا ممکن نہ تھا. اس کو ٹکڑے کر کے اس وجہ سے نہیں لایا جا سکتا تھا کہ اس پر بہت نازک اور باریک کام تھا جو کہ خراب ہو جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام پر بلقیس کے دلی حالت آشکارا ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ روحانی عروج کے بعد تحت وغیرہ کی محبت مٹ جائے گی، لیکن فی الحال چونکہ اس کو تحت کے رہ جانے کا رنج ہے اس لیے اس کو منگوانا چاہیے. فرماتے ہیں کہ فنا کے بعد جب بقا حاصل ہو جاتی ہے تو تمام مادیات بے وقت ہو جاتی، ساری مادی معاملات، مادہ پرستی کے معاملات، دنیاوی معاملات بے وقت ہو جاتے ہیں. جب سمندر میں سے انسان کو موتی حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اس کے حسو حشا کی طرف دھیان نہیں کرتا کہ کنا کٹا مٹی ہے، کہنا موتی مل گیا سن. تو بلقیس کا تحت سے محبت کرنا اگرچہ بچگانہ فعل تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ پھر بھی اس کا تحت منگوانا چاہیے تاکہ یہ تحت اس کی جان کے لیے عبرت بن جائے. یعنی کہ یہ اسی طریقے سے تھا. سلطان محمود غزنوی کا وہ جو غلام تھا ایاس، سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا ایاس.
اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ روزانہ ایک کمرے میں جاتا اور واپس آتا اور تالا لگا دیتا. اب سب کو یہ تھا کہ اس کو جو انعام و کرام ملتے ہیں نا، یہاں یا کوئی غبن کرتا ہے یا کوئی مال چوری کرتا ہے، وہ اسی کمرے میں لا کر رکھتا ہے، روزانہ آ کے چیک کرتا ہے. آج سوچ بچار کے بعد انہوں نے بادشاہ سلامت سے کمپلینٹ کر دی کہ بادشاہ سلامت اے تہاڈا بندہ چور جائے. نہیں نہ یقین آندا، اے کمرے کا تالا توڑواؤ، اندر کچھ نہ کچھ ہے جائے. بادشاہ سلامت کو ایاز پر پورا یقین تھا، پورا یقین تھا بندہ ایسا نہیں ہے. لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلاؤ چلتے ہیں. یا تالا کھولو، یا 2 منٹ نہ لائے. انہوں نے کہا بادشاہ دا میرا محبتی دا حکم ہے. انہیں تالا کھول دیا، وہ سب کو لے کر اندر گئے. کیونکہ جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں نا کاروائی ڈالنی ہو نا، اور جنہوں نے کمپلینٹ کی ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. کیا وہ چلیں لے کر گئے. اندر دیکھا تو ایک باکس بیگ پڑا ہوا تھا. کہا کھولو. جب کھولا تو ایک پرانا سا جوتا، ٹوپی، پرانے کپڑے. کہا یہ کیا؟ کہا بادشاہ سلامت جب آپ نے مجھے خریدا تھا نا، میرے پاس یہی تھا. میں روزانہ آ کر دیکھتا ہوں تیری اوقات یہ ہے، اس سے آگے تو نہیں ہے. اس لیے میں اپنی اوقات بار بار چیک کرنے آتا ہوں کہ تیری اوقات یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. انہوں نے سب کی طرف دیکھا، کچھ نہیں کہا، واپس آ گیا. کیونکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب معاملہ صاف ہو جائے نا، پھر ان کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم الزام لگانے والے جھوٹے، وہ دیکھو کتنا سچا ہے. وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف اتنا ہی دیکھنا کافی ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سوچا کہ اس کا تخت منگوانا چاہیے تاکہ یہ تخت اس کی جان کے لیے عبرت بن جائے، جیسے ایاز کے لیے اس کی گڈری اور چپل کے ان کو دیکھ کر وہ اپنی پہلی حالت یاد کرتا تھا. وہ یاد کیا کرے گی کہ اس کی پہلی حالت کس قدر خراب تھی، کہ مجھے تحت سے محبت تھی اور میں ایسی چیزوں سے محبت کیوں کرتی تھی، اور دنیا کے حرافات میں پھنسی ہوئی تھی، اور اب روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اس لیے انہوں نے وہ تحت جو ہے منگوانے کا فیصلہ کر لیا. آگے پھر وہ مشکل سے الفاظ آتے ہیں جو سمجھانے میں سمجھ نہیں آتے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہلکت کے مراتب بیان فرما کر ظاہر فرمایا ہے. اللہ نے بندیوں نے بنایا اور ان کے مرتبے کس طرح بنایا، کیا معاملات کیے. کہتے ہیں مراتب بیان فرما کر ظاہر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہاں پہنچا دی. انسان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہاں پہنچا دیا. اس کی ابتدا تو ان چیزوں سے ہے کہ جن کا نام لینے سے بھی اسے شرم آتی ہے. انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہے کہ جن کا نام لینے سے بھی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ بڑا آسان ہے. جو یہ پہچان گیا کہ میں کتوں آیا، کتوں نکلے ہیں، اپنی اوقات پہچان گیا، وہ پہچان گیا کہ میں بنانے والا کیڑا ہے، جہاں میں اس تخلیق تو کڈ کے انج کر کے پیدا کر چڑھتا ہے تو میں کی ہاں تو کتوں تک آ گیا. تو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. تو میں نے پہچان لیا اپنے آپ کو، میری اوقات کوئی نہیں. اوقات، شان، عزت سب اللہ کی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے منی سے بنایا ہے، پھر اس کو نطفہ کیا، پھر القا اور پھر مضغہ بنا لیا، اور پھر ہم نے اسے نئی صورت عطا کی. انسان زبان حال سے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرنے کا منکر ہے. انسان کو اس قدر فضیلت دینا اس کا انکار کا دفیہ ہے جو اس کی فطرت کر رہی. جس چیز کو انسان اپنے موافق سمجھے ہوئے تھا وہی حقیقت معلوم ہونے پر اس کے محالت پڑی. اس کو کیا جو ہے ایک نطفے کی پیدائش، تو کیا کہے گا؟ آگ لگ جاتی انسان. میں ختم، کچھ بھی نہیں ہے وہی. لیکن انسان سمجھ نہیں پڑتا. اگر سمجھ جائے، ایک لمحے کے لیے سوچ جائے، ماں باپ، میاں بیوی، پھر یہ معاملہ، پھر عمل، پھر اس طرح سے، بندہ کہتا کیا کیسے ہے. پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کیتا ہے، اوقات سے بتا کر بے وقت کر دیتا ہے.
تیری کوئی وقت نہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم کون ہو جان جاؤ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. چاند اسی کے جو بنانے والا ہے یار. پھر بھی ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے. ہم اپنا تھوک بھی جو ہے نا، تھوک کی پہانے کی جگہ پر نہیں پھینک سکتے. اس کی عزت ہے، ہمارے تھوک کی بھی عزت کہ ہم نہیں پھینک سکتے. مسلمان کی کہتے ہیں نا عظمت، عزت خانے کعبے سے زیادہ ہے. ایسے نہیں دیا گیا کہ عزت والا ہے، مقام والا ہے، مسلمان ہے. فرمان لگے یہ ہماری حیات اور استعداد صرف اللہ کی قدرت سے آئی ہے. انسان ابتدا میں نطفہ تھا، لیکن آج وہ اس حالت میں ہے کہ حشر و نشر کا انکار کر دیتا ہے. اپنی اوقات بول گیا، حشر نشر کا انکار کرتا ہے، پتہ کل آنا کہ نہیں آنا. یہ اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو دوبارہ اس کا حشر نشر اللہ کی قدرت سے کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے قرآن سنایا نا کہ تم مارے جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے، کہنے لگے ہڈیاں چک کے نا، کہندے دے پورا پورا پرزے پرزے اینج ایسے اٹھاں گے، اے اٹھن گے، ہڈیاں اٹھ بن گیا. یقین نہیں نہ آتا. آج بھی لوگوں کو یقین کم ہے کہ اللہ دیتا ہے. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں ہماری محنت سے ملتا ہے، اللہ نہیں دیتا. زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں یہی ہے کہ ہمیں محنت سے ملتا ہے. بڑی محنت کی ہے میں اس مقام تک پہنچنے واسطے. ہن کہڑے مقام تک پہنچنے کے لیے اسے کیا محنت کی ہے پتہ نہیں. میں تو اس مقام تک پہنچنے واسطے کوئی محنت نہیں کی تھی. آپ پہ پھڑ پھڑا کے کھڑا کرتا ہے، بیان کر یار، لکھ دے، فلانا کر دے، آپ ہی کری جانے پہ. ہم نے کوئی محنت نہیں کی. ہمیں گھیر گھر کدھر لایا گیا کام کر. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت محنت سے یہ مقام حاصل کیا، ہو سکتا ہے اس نے بہت محنت کی ہو. اگر کوئی بچہ پڑھنے والا ہو اور پڑھتے پڑھتے وہ کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے برات دے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنا سوچ ہے، لیکن یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. اللہ جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے نا، تو پھر انسان دنیا میں دنیا ہی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میری محنت ہے، میری محنت ہے، میرے برابر کوئی نہیں. اور جس وقت وہ ہمیشہ یہ کہے نا وہ ایسی کھ نہیں پا، وہ سب کچھ دیتا ہوتا ہی ہے، جو کچھ ہے اسی کا، ہم کھ نہیں. اور جس طرح وہ کیا کہتے ہیں اشفاق احمد کہتا ہے اس کے دیے میں سے دینا پڑتا ہے نا، اپنا تو ہے کوئی نہیں. اس نے دیا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، اس کے دیے میں سے دینا ہوتا ہے. بندہ کہے کہ میں کھ نہیں ہے، جب بھی وہ کوئی کام کراتا ہے وہ کرواتا ہے، اس لیے میں کو نکال کر اس کو لانا چاہیے. تو کیا بات ہے. تو فرمانے لگے یہ ہماری حیات اور استعداد صرف اللہ کی قدرت سے آئی ہے. انسان ابتدا میں نطفہ تھا، لیکن آج وہ اس حالت میں ہے کہ حشر و نشر کا انکار کر دیتا ہے. یہ اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو دوبارہ اس کا حشر نشر اللہ کی قدرت سے کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ جب چاہے گا اس کا حشر نشر بگاڑ کے رکھ دے گا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جمادیت سے اس مرتبے پہ پہنچا ہے کہ اس میں انکار کی صلاحیت پیدا ہو گئی، تو اس کی انکار کی یہ صلاحیت اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا اس کا دوبارہ حشر ہوگا، تیرا دوبارہ حشر ہوگا. انسان بننے تک مختلف مراتب. اب یہ بچہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، ایسے ہی نا. کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 39، 31 سال. اب 31 سال لگیں گے تمہیں اس وجود میں آتے 31 سال، 8 سال کے بعد 31 سال. اور جب بندہ 31 سال کا ہو بھی جائے گا نا، کہ پتہ نہیں لگا. اللہ تعالیٰ ایسے رام رام سے دن رات تبدیلی لا رہا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتی، اور ہم دوڑے جا رہے ہیں. کل کی باتیں ہوتی ہیں، کل کی باتیں ہوتی ہیں. کاشف کے گھر بیٹھے ہوتے، اس کی امی نے کہا شادی کرنی ہے، کل کی بات ہے. آج 5 بچوں کا باپ ہے. تمہاری دادی جو تھی نا، میں نے کہا وہ آصف کی شادی کر دو. کہتی میں جی شادی سب تو خیرتے کرنی. میں کہا ماں جی کیوں؟ کہتا جتوں میں پکارتا نا، کہتا جی ماں جی 2 دفعہ تو جی لاندا، یہ میں سب تو خیرتے کرنی. کل کی باتیں نا ساری چیزیں سامنے آ جاتی کہ یار ابھی کل کی بات تھی اور اب 5 بچے. آج یہ چھوٹا ہے، دیکھتے دیکھتے بڑا ہو جانا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا، کیونکہ ہم نے بھی بوڑھے ہوتے جانا. بھائی شکل بدلتی کہ نہیں بدلتی؟ کہ اتنے ہی رہیں گے.
بڑے ہوتے جائیں گے شکل بدل جائے گی. آپ نے دادا ابو کو دیکھا ہے؟ آپ کے ابو نے بھی ویسے ہو جانا. جب وہ عمر میں پہنچ جائیں گے نا اینجی ہو جانا, ہلن جوگا بھی نہیں رہنا. کیونکہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بندہ یہ کہتا ہے نہیں میرے نال کچھ نہیں ہونا. یار بیٹا سب کے ساتھ ہونا ہے, کوئی نہیں باہر بچنا. کہتے ہیں کبھی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو نا پہلے دادی دیکھ لو, اور جہو جی ہوئے گی نا انہیں بعد چون جدہ ہی ہونا چاہے. کوئی ایسی گل نہیں, کیونکہ اس کی شکل بھی جا کے آخر پر وہیں پر ملنی. اور پھر کیا شعر پڑھتے ہیں کہ مرن دے وقت تو بھوت بنا, یہ شعر ہے نا نہیں معلوم, اور شاید لوگ اور شکل جی کہ کہتا مرن دے وقت اے تیرا حلیہ ہو گیا. وہ شعر بولتے نہیں کہ میں ڈرانا تو ہوں پتہ نہیں کہ چلو خیر ایسے ہی ہوں گے یار. سارے شاعر جڑے نتے چپ کر گئے. الحمدللہ انسان بننے تک مختلف مراتب تک اللہ کی کس قدر کاریگری ہے, بنتا چلا جاتا پھر بگڑتا چلا جاتا. ان کے ہوتے ہوئے اشر کا انکار کب تک اور کیسے ہوگا؟ اچھا کیسی عجیب سی بات, جب بندہ ترقی کر رہا ہوتا ہے نا, عروج پر جا رہا ہوتا ہے, اور اپنے عروج پر جاتے جاتے نا وہ ہمیشہ پیچھے دیتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یعنی عروج پر جاتے جاتے نا وہ الحمدللہ پڑھتا چلا جاتا, کیونکہ اسے عروج مل رہا ہوتا ہے نا, وہ الحمدللہ پڑھتا چلا جاتا. جو ترقی نہیں نہ کر رہا ہوتا کہتے کس طرح ملتا پیا. اب یہ کوئی بتا سکتا ہے اسے کیوں, مجھے کیوں نہیں؟ کسی کو کھ نہیں دسن واسطے. لکھ کہن گے تو اے کر لے اے کر لے اے کر لے, کروانا کنے سونے نے, اور جنوں چاہے گا توفیق دے دے گا. بس سانوں منگنا چاہیے یا اللہ توفیق دے اسی کام اچھے کر لیں. ہمیں توفیق چاہیے, توفیق. میں گل کر سکنا, بدلنا کنے تسی, تے بدلو گے کدو جو چاہے گا. جدا مطلب ہے کہ راضی انہوں ہی کرنا پینا ہر کام کرن تو پہلے. یا اللہ میں کرنا چاہنا, تیری مہربانی, میرے کو کام لے لے. میں آج بتاتا ہوں نا کہ میں اب بھی ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ تیرے کو کام نہیں لینا, کسی اور کو لے لینے ہیں. جس اللہ کریم نے جب حضور کی بیویوں نے کچھ سوال کیا نا تو سرکار نے الہ اختیار کر لیا. جب الہ اختیار کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محبوب جتنی بیویاں ہیں نا, جو سی بیویاں سب کو وہ پیسہ چاہیے, پیسہ دو طلاق لو, ہم اس سے بھی بہتر بیویاں آپ کو عطا کر دیں. اور بیویاں کہڑے کہ نہ سن جنہیں جیسے اسی فضیلت بیان کر دیں, کیونکہ ماواں نے ساڈیاں, تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کہ اس تو اچھیاں بیویاں تم دے داں. جہاں مطلب ہے کسی جگہ تے گھاٹا کوئی نہیں جے. اللہ کسے نو کسے کام تے لا سکتا. تو یہ نہ کہنا میں زیادہ فنکار ہاں, میرے بغیر گزارا نہیں ہونا رب سونے دا. اور جدوں کو چاہے کام لے لے. انسان چھڈو او تے اسا مبارک کو کام لے لے, او تے مچھرا کو کام لے لے, او ابا بیلا کو کام لے لے. جدوں کو چاہے وہ بولن لگ پوے, وہی کہڑی گل ہے, جو چاہے کرے. کبھی کبھی کوئی ہوتے تھے نا مطلب کہ لقمہ ہاتھ میں پکڑتے تھے, لقمہ ذکر کرنا شروع کر دیتا, کیونکہ جس نے پکڑا ہے نا وہ ذاکر ہے, جس نے پکڑا ہے نا وہ ذاکر ہے. تو اس پکڑنے کی وجہ سے لقمے کے اندر بھی جان آ جاتی تھی اور لقمہ بھی ذکر کرتا تھا, کیونکہ اس نے پکڑا ہے, ذاکر نے پکڑا ہے, اس کی روح اس کے اندر سمجھ آ گئی. روح آندہ مطلب سمجھ لینا, کیفیت جنہیں سمجھنا دور نکل کے آ گئی. تو فرمانے لگے انسان بننے تک مختلف مراتب تک اللہ کی کس قدر کاریگریاں, ان کے ہوتے ہوئے شرک انکار کب تک اور کیسے ہو سکے گا. آپ وہ گل کا مرتبہ انکار تک ترقی کرنا خود حشر کے انکار کی نفی کرنا ہے. گھر کے اندر سے خود اپنے اندر نہ ہونے کی خبر دینے کو خبر دینا نہیں سمجھ رہا ہے. یعنی گھر کے اندر سے خود اپنے اندر نہ ہونے کی خبر دینے کو خبر دینا نہیں سمجھ رہا ہے. اس معاملے میں اور بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں کم فہموں کے لیے لغزش کا خطرہ ہے, اس لیے خاموشی بہتر. پھر بلقیس کی طرف چلتے ہیں. آگے وہ کہانی جو ہے نا بلقیس والے پاس آئی ہے نا, پھر بلقیس کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. میں وہ پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر, میں کہ بچوں کے لیے ہو, یہ جو گرمی سردی پڑتی ہے, یہ جو گرمی پڑتی ہے سردی پڑتی ہے, کس وجہ سے پڑتی ہے؟ موسم کی وجہ. کس وجہ سے پڑتی ہے؟ کس وجہ سے پڑتی ہے؟
میں سمجھا تیرے ہاتھ ہلا نہ پڑتی. کس وجہ سے؟ جب اللہ چاہتا ہے. ایک حدیث سنتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ کرنا. صحیح بخاری 3260 حدیث ہے اور صحیح مسلم 1403. دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی, جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب, آگ کی شدت کی وجہ سے, آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی. کس کو؟ جہنم کو. جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی. ایک سانس گرمی میں, ایک سانس سردی میں. جہنم میں سردی بھی ہے کڑاکے کی, اور گرمی بھی ہے خطرناک حد تک. اتنی کیا کہتے ہیں گرمی ہے کہ جب اوپر سے بندہ پھینکا جاتا ہے نا, تو ایک لمحے میں 70 مرتبہ یہ جلد جو ہے نا آتی ہے جاتی ہے, آتی ہے جلتی ہے, جاتی ہے جاتی ہے, ایک لمحے میں 70 مرتبہ. اور ایسے کر کے جب پھینکا جاتا ہے نا, کہتے ہیں 500 سال لگ رہے ہیں تھلے تک پہنچنے اوپر سے. تو جہنم نے کس سے عرض کی؟ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بعض حصے, یعنی گرمی اینی پیندی کہ سردی نو کھائی جاندی, سردی اینی پیندی ہے کہ گرمی نو کھائی جاندی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو 2 سانس لے لے, ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو وہ اسی سانس سے پیدا ہوتی ہے. جو محسوس کرتے ہیں سب اسی سانس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, اب میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آپ کو کیا سنایا ہے؟ حدیث. میرے نبی نے یہ فرمایا ہے سردی کیوں پڑتی ہے؟ جہنم کی وجہ سے. گرمی کیوں پڑتی ہے؟ جہنم کی وجہ سے. جہنم میں گرمی بھی ہے, جہنم میں سردی بھی ہے, دونوں ہیں. بعض بندوں کو سردی میں رکھا جائے گا بڑے بڑے بلاکوں میں, جس سے گوڈے درد کرنے, تکلیف شدید, سارا جسم جہاں پر زیادہ دردی ہوتی ہے نا. مثال ہے, ایک دوست کو بواسیر کا پرابلم تھا, دانے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس جگہ کو, محسوس جگہ کو انتہائی ٹھنڈا کر کے برف بنا کے ایسا کہا ٹوٹ گیا اور وہ موقع ختم ہو گیا. کیا سمجھا گیا نا؟ جب سخت سردی ہوتی ہے نا, سخت سردی, اگر کہیں سخت سردی میں رکھ دیا جائے نا, پورا بندہ رکھ دیا, اس کا کان ایسے کھڑیں گے پورا کان اتر کے آ جائے گا, کوئی درد نہیں آیا. ایسے کر کے ناک توڑنا چاہیں گے آرام سے اتر آئے گا, گردن توڑنا لگا کریں گے, حالانکہ ہم بندے ہوئے ہیں, لیکن گردن توڑنا چاہیں گے ایسے ٹوٹے گی برف ٹوٹ جاتی. سخت سردی میں یہ تکلیف ہے کہ بندہ اندر ایسے لگتا ہے جیسے ایسے, لیکن اینڈ کرو کہ برف ٹوٹ گئی. بس ہاتھ لا دیو علیحدہ, فلانی چیز لا دیو علیحدہ علیحدہ علیحدہ. جہنم میں سخت سردی بھی ہے, جہنم میں سخت گرمی بھی ہے. اور یہ گرمی سردی کس لیے آتی ہے؟ جہنم میں 2 سانسوں کی وجہ سے آتی. اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ہماری احادیث کی کتاب میں میرے نبی کا فرمان ہے, نبی نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سردی اور گرمی کس لیے آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک.